دیکھیں، عقل کے گھوڑے کو بے لگام جب چھوڑا جائے گا تو عقل کا گھوڑا پھر انسان کو انسان رہنے نہیں دیتا ہے۔ پھر اسی عقل کے گھوڑے نے شیطان کو یہ کہنے پر مجبور کیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ آگ کی فطرت میں اونچائی ہے اور مٹی کی فطرت میں نیچائی ہے، لہٰذا اونچی چیز ہمیشہ نیچی چیز سے بہتر ہوتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کلچرل چیز ہے، بات یہ ہے کہ یہ سالگرہ اس انداز میں جس انداز میں آج منایا جا رہا ہے کہ کیک ہوگا، اس کیک پر کچھ موم بتیاں ہوں گی، ان موم بتیوں کو پہلے آپ جلائیں گے، پھر ایک بچہ اس کیک کو ایک چوری سے کاٹے گا اور اس کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ تالیاں بجا کر ہیپی برتھ ڈے کی آواز لگائیں گے۔ تو یہ جو کلچر ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ کہاں سے آیا؟ آپ یقیناً کہیں گے کہ وہ ان غیروں سے آیا ہے جن غیروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہم سے کہا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، جان بوجھ کے انہی جیسا کام کیا، کیونکہ اسلام نے آپ کو خوشی کے موقع پر خالی ہاتھ چھوڑا ہو کہ آپ کے پاس خوشی کا موقع ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ اس موقع پر کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے خوشی کے موقع پر اپنی پیدائش کے دن جو ہے وہ روزہ رکھا ہے۔ ہر پیر کا روزہ اسی لیے ہوتا تھا کہ فی ولدت، اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تو آپ تو یتیم نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ خوشی نہیں ہے، لیکن آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ ان جیسا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشی ان کے خوشی جیسی ہو۔ آپ کا بچہ بھی اس خوشی کو اس لیے منانا چاہتا ہے کہ اس نے ٹی وی میں، ڈرامے میں، فلم میں دیکھا کہ خوشی ایسی منتی ہے، تو اس نے کہا مجھے ایسی منانی ہے۔ آپ نے کہا اچھا جی یہ انہیں کی طرح سے بنا لو، ورنہ تو طریقہ تو یہ تھا کہ آپ اس کو روزہ رکھواتے، خود بھی روزہ رکھتے، پھر آپ ایک بہترین افطاری کا انتظام کرتے، اپنے رشتہ داروں کو افطاری پر بلاتے اور وہ افطاری آپ کی ہوتی، تو یہ ہم کہتے کہ ہاں یہ وہ کلچرل ہے جو ہونا چاہیے۔